الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم سے بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں یہ ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے دن ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے، یعنی اللہ قیامت میں جو حساب لے گا ہر ایک کو اس کے اچھے برے کا بدلہ یا اس کی سزا ملے گی، تو یہ نہ سمجھنا کہ قیامت دور ہے۔ فرمایا کہ ان کو ڈراؤ، قیامت دور نہیں ہے، قیامت نزدیک ہے۔ یوم الآزفہ، اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ، اس لیے کہ کہنے کو تو قیامت دور ہے لیکن وہ بہت قریب پہنچنے والی ہے، کیونکہ جس کے آنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے تو اس کو قریب ہی کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب سلسلہ چل پڑتا ہے تو چاہے کتنی بھی دوری ہو پھر وہ دوری نہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بمبئی سے سفر شروع کریں، چاہے 1000 کلومیٹر کا سفر ہو چاہے 10,000 کلومیٹر کا سفر ہو، آپ جب چل پڑے ہیں تو پھر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو ہم لوگ ایسے ہی چل پڑے ہیں، ہم لوگ راہ میں ہیں، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں موت واقع ہوگی، اور پھر ایسے ہی آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں پھر قیامت ہمارے سامنے ہوگی۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کل بروز قیامت، قیامت کے دن کو کل اسی لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قیامت کوئی دور کی بات نہیں ہے، بہت قریب ہے قیامت۔ آپ خود سوچیں کہ ایک دن تھا کہ ہم لوگ بچے تھے، آج ہم جوان یا بوڑھے ہو گئے، تو یہ کتنی تیزی کے ساتھ دن گزر گئے، ایسے یہ دن بھی گزر جائیں گے اور قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔ تو فرمایا انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ ڈراؤ، قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آزفۃ الآزفہ، آنے والی گھڑی قریب آ پہنچی ہے، قیامت قریب ہے اس لیے فرمایا گیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند شق ہو گیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کفار کے جہنم میں داخل ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی اس وقت ایسا لگے گا جیسے خوف کی شدت کی وجہ سے دل سینے کے باہر نکل آئیں گے، یا تو یہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا اس سے موت کا وقت مراد ہے، کیونکہ کفار موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے، ان کو بہت زیادہ خوف ہوگا اور ان کو یوں لگے گا کہ ان کے دل اچھل کر کے ان کے حلق میں آ گئے، کیونکہ جب خوف زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی بالکل گم سم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی بے قراری ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ بس ابھی دل نکل کر کے حلق میں آ جائے گا۔ تو دلوں کا اچھل کر کے حلق میں آ جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی پر اچانک کوئی مصیبت آ پڑنا، بندے کا خوف اور دہشت کے اندر گرفتار ہو جانا۔ تو موت کے وقت یا قیامت کے دن کافر جب دیکھیں گے عذاب کو تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان کے دل اچھل کر کے ان کے حلق میں آ گئے ہیں۔ تو اور اس آیت کریمہ کا ظاہری معنی ہی مراد ہے، یعنی شدت خوف، زیادہ خوف کی وجہ سے ان کے دل ان کے سینوں سے نکل کر کے حلق میں آ جائیں گے، اور یہ ایسی کیفیت ہوا کرتی ہے کہ وہ دل نہ تو نیچے اتر رہے ہیں کہ سکون ملے، نہ باہر آ رہے ہیں کہ سکون ملے، عجیب بے قراری اور بے تابی کا عالم ہوگا، کاظمین، غصے میں بھرے ہوئے، یعنی وہ عجیب ان کے اوپر غصہ ہوگا اور انہیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو رب نے فرمایا کہ انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس
پاس آ جائیں گے۔ یعنی اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اس پر میں بارہا بیان کر چکا ہوں قیامت کی ہولناکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن مقدس میں تو بتا دیا گیا نا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسا ہولناک دن ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو بچہ گر جائے، حمل ساقط ہو جائے، ایسا خوف کا دن ہوگا۔ اس دن تو عالم یہ ہوگا کہ بعض اوقات میں تو انبیاء کرام بھی نفسی نفسی پکاریں گے، ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو ایسے عالم کے اندر در شفاعت کو وا فرمائیں گے۔ اور اچھا کوئی مصیبت آ جائے تو بندے کے پاس میں ایک چارہ تو یہ ہوتا ہے کوئی دوست ہے مدد کر دے گا، ایک راستہ یہ ہوتا ہے کوئی میرا سفارشی ہے وہ کچھ سفارش کر دے گا، میرا کام بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو ڈراؤ اور ان کو بتاؤ جب وہ دن آئے گا تو ما للظالمین من حمیم، اور ظالموں کا کوئی دوست بھی اس دن نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے، نہ کوئی ان کے لیے سفارش ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی ان کے لیے، اور نہ کوئی دوستی یاری ہوگی۔ دوستی یاری تو نیک لوگوں کو کام آئے گی اور شفاعت تو مسلمانوں کے کام آئے گی، کافروں کے لیے تو نہ شفاعت ہے نہ کوئی دوستی یاری ہے۔ ایک گمراہ فرقہ تھا معتزلہ، وہ تو مر گیا، اب آج کل وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی اور اس کے بل باقی رہ گئے، تو وہ انہی کی ایک نئی شکل وہابیوں کی شکل میں موجود ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ظالموں کا کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا نہیں، اور گناہ کبیرہ کرنے والے ظالم ہیں، لہذا جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو ان کی قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ آج کل وہابی کہتے ہیں نا شفاعت کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بالکل انکار کر جاتے ہیں، کچھ قسموں کی شفاعت کو بالکل وہ ان کے منکر ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا ولا شفیع یطاع، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظالموں کا کوئی ایسا شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جس کی شفاعت مانی جائے، جس کی شفاعت کی اطاعت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات سے پاک ہے وہ کسی کی اطاعت کرے، تو اس شفاعت کا انکار ہے۔ اور اس آیت کا جو معنی ہے وہ کفار کے لیے ہے، کیونکہ سیاق میں کافروں و مشرکین کا ذکر ہے، تو قیامت کے دن کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، مومنوں کے لیے ہوگی۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ اس کے لیے سفارش قبول کی جائے گی جس کی مغفرت ممکن ہو، اور مشرکین کی تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی تو شفاعت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر الذنوب ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مشرکین کو نہیں بخشتا ہے، تو جس کی بخشش نہیں ہو سکتی اس کے لیے شفاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور گناہ کبیرہ شرک سے کم گناہ ہے، شرک سے کم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بڑا ظلم ہے، تو مشرکین کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، ان کا انکار ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے در شفاعت کو وا فرمائے گا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی شفاعت، فرمایا کہ میری امت کی شفاعت میری امت کے کبیرہ گنہگاروں کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، یعنی میں اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے شفاعت کرواؤں گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ دلوں میں سینوں میں چھپا ہوا ہے، چوری چھپے کی نگاہ کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہو یا باطنی اعضاء سے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ظاہری اعضاء سے جو نافرمانی ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اور باطنی اعضاء سے جو نافرمانی ہوتی ہے وہ سینے میں چھپی رہتی ہے۔ بندہ چاہے کچھ بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت وہ ہے جو انسان اجنبی عورتوں کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے۔ ہاں اگر اتفاقاً کسی پر نظر پڑ گئی تو وہ انسان کے لیے معاف ہے، لیکن دوبارہ اگر اس پر نظر ڈالے گا تو پھر وہ معاف نہیں ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی پر اچانک نظر پڑ جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظروں کو ہٹا لو، پہلی نظر معاف ہے، ورنہ جان بوجھ کے نظر ڈالے گا تو یعلم خائنۃ الاعین، یہ جو خیانت کر رہے ہو نا، خیانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس میں مال لا کر کے رکھے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے مال میں آپ تصرف کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، اس کی مرضی کے خلاف، تو یہ خیانت ہوا کرتی ہے۔ تو ہمارے جو اعضاء ہیں، زبان، آنکھ، کان، یہ جتنے اعضاء ہیں اللہ نے ہم کو امانت کے طور پہ دیے ہیں، اور جو امانت دیتا ہے وہ جو کہتا ہے وہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے یہ اعضاء ہمیں امانت کے طور پہ دیے۔ رب نے فرمایا جو بولنا وہ بولو، جو دیکھنا وہ دیکھو۔ اللہ کی مرضی کے خلاف اگر ہم اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان کو استعمال کریں گے تو یہ خیانت ہوگی۔ اور اسی کو فرمایا گیا یعلم خائنۃ الاعین،
چوری چھپے کی نگاہ کو، اس خیانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تم ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، کیوں؟ کیونکہ پہلی بار تمہیں معاف ہے، دوسری بار کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ آدمی جب کبھی نکلتا ہے تو اچانک تو کسی میں نظر پڑی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اچانک نظر پڑ گئی، ہٹا لیا، پھر اپنی مرضی سے جب کسی کو دیکھے گا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو نظریں جھکا کے رکھے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو وہ بھی نظریں جھکا کے رکھے۔ تو جس نے آنکھیں دی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ نظریں جھکا لو، اب اگر اس کی مرضی کے خلاف نظریں اٹھا کے دیکھو گے تو پھر بڑا گناہ ہوگا۔ یعنی جو لا یعنی چیزوں کی طرف نظر کرتا ہے وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور فرمایا گیا جو بیکار چیزوں کی طرف نظر نہ کرے، حرام چیزوں کی طرف نظر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے اور دل کی صفائی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی صوفیاء کرام نے فرمائی، جب بندہ جنت میں جائے گا تو جنت کے اندر ہر عضو کو اس کے مطابق نعمت ملے گی، زبان کو بھی نعمت ملے گی، کان کو بھی نعمت ملے گی، ہر چیز کو نعمت ملے گی۔ اب آپ سوچیں سارے اعضاء کو جنت میں جو نعمت ملے گی ان میں سب سے جو اعلیٰ نعمت ہے، سب سے اعلیٰ بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ آنکھوں کو ملے گا۔ تو جو آنکھیں اللہ کا دیدار کرنے والی ہیں، اتنی بڑی نعمت کو پانے والی ہے، ان آنکھوں کو کتنا سنبھال کر کے رکھنا چاہیے، ان کی کتنی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں آنکھوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا تو احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ چونکہ دیکھنا آنکھوں سے ہوتا ہے اس اعتبار سے آنکھوں کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظروں کی جو حفاظت نہیں کرتے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں آنکھوں کا زنا بد نظری ہے۔ جیسے بندہ زنا کرتا ہے نا شرمگاہ سے، ایسے ہی بری نظر ڈالنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہے نا، اس کا دل بھی قابو میں نہیں ہے، اس کا دل بھی پھر بھٹکتا رہتا ہے اور پھر اس کے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ جب انسان کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو دراصل وہ اس کی نظر نہیں ہوتی، یا وہ شیطان کی طرف سے چھوڑا ہوا تیر ہوتا ہے جو اس کے دل میں جا کے پیوست ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کسی خوبصورت بغیر داڑھی والے لڑکے کی طرف دیکھتا ہے تو شیطان کو اس انسان کی نگاہ میں، شیطان اس کو کیا کرتا ہے، اس کی نگاہ کے اندر بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، کیونکہ اجنبی عورت کے ساتھ اگر بندے کی نظر خراب ہو جائے تو نکاح کر کے جائز راستہ موجود ہے، لیکن اگر اجنبی لڑکے پر بری نظر پڑ جائے تو کوئی جائز راستہ نہیں ہے گناہ کے علاوہ، تو پھر اس کا وبال اور بھی زیادہ سخت ہوا کرتا ہے۔ اور آج کل تو یہ خائنۃ الاعین، نگاہوں کی خیانت بہت بڑھ گئی ہے۔ رب فرماتا یعلم خائنۃ الاعین۔ آج ہمیں اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اپنی نگاہوں کی خیانت کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ آج کو باہر نکل جاؤ، سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس پر غلط قسم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، سامان خرید کے مارکیٹ سے لاؤ اس پر بھی عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اگر اخبار خرید کے لاؤ اس میں بھی عورتوں کی تصویریں بنی ہیں، موبائل آن کرو اس میں بھی عورتوں کی تصویریں بنی ہیں، مارکیٹ میں نکل جاؤ، بازار میں نکل جاؤ، شادی ہال میں چلے جاؤ، ٹرین میں بیٹھ جاؤ، بس میں جہاں چلے جاؤ، ہر جگہ نگاہوں کو آوارہ اور خراب کرنے والی چیزیں موجود ہیں۔ اب ایسے عالم کے اندر خائنۃ الاعین، یہ نگاہوں کی خیانت سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا اہم مسئلہ ہو چکا ہے، بہت اہم مسئلہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں ایک بار میں اپنے استاد کے ساتھ میں نکلا تھا، ایک عیسائی لڑکا بڑا خوبصورت تھا، میری نظر پڑ گئی، تو حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہ تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اتنا خوبصورت لڑکا ہے، اللہ اس کو جہنم میں جلائے گا۔ تو استاد نے کہا کہ تو نے بری نظر اس پر ڈالی ہے، اس کا وبال تمہیں ضرور ملے گا۔ کہتے ہیں پھر اس کا وبال میرے اوپر یہ پڑا، 40 سال کے بعد میں جو قرآن مجھے یاد تھا پورا قرآن میں بھول گیا ہوں۔ تو کبھی کبھی اس بد نظری کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور کبھی مرنے کے بعد، یعنی جو بد نظری کرتا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کے انگارے بھرے جائیں گے۔ آنکھ میں اگر مچھر چلا جائے تو آدمی کو قرار نہیں ملتا ہے، تو اس آنکھ کے اندر اگر جہنم کے انگارے بھر دیے جائیں گے تو کتنا اس کے لیے بے تابی اور بے قراری کا سامان ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن اذان دینے کے لیے چڑھ رہا تھا، پاس والے مکان میں عیسائی عورت پہ نظر پڑ گئی، باپ سے بات کی، شادی وغیرہ کے لیے بات کی، تو اس نے کہا تم اسلام کو چھوڑ دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ وہ بد نظری کا وبال دیکھیں، کبھی کبھی بندہ بد نظری کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتا ہے، کہا میں شادی تو کروں گا چاہے مجھے اسلام کو چھوڑنا پڑے، معاذ اللہ اس نے کفر اختیار کیا، ابھی شادی کیا بھی نہیں ہے، اس سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا، نیچے گرا اور مر گیا۔
تو یہ ہوتا ہے بد نظری کا وبال۔ رب فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ کو، یعنی انسان کے دل میں خواہشیں چھپی ہوئی ہیں۔ رب فرماتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی میں جانتا ہوں، وما تخفی الصدور، اور دلوں میں جو سینوں میں چھپا وہ بھی جانتا ہوں۔ بندے کے دل میں کیا ہے، وہ کیا اچھا سوچ رہا ہے برا، سب اللہ کو معلوم ہے، سب معلوم ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے، اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے جرم کا حق فیصلہ کرے گا۔ جب مجرم اور گنہگار کے دل میں یہ حقیقت بیٹھ جائے گی کہ اللہ فیصلہ کرے گا، سچ کرے گا، تو پھر کبھی بھی وہ گناہ کی طرف رغبت نہیں کرے گا۔ فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یقضون بالشیء، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی یہ کفار اپنے باطل معبودوں اور بتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پوج رہے ہیں، یہ اللہ کے سوا اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی ان کے کام آنے والے نہیں ہے۔ تو کفار جو اپنے بتوں کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنتا بھی ہے۔ اپنے بتوں کے سامنے جو سجدہ کرتے ہیں، اللہ ان کو دیکھتا بھی ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ جب فیصلہ کرے گا تو پھر ان کا حق فیصلہ فرمائے گا اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔